حسین چراغ ہدایت ہے اوصیاء کے لیے، حسین چراغ ہدایت ہے اصحاب پیغمبر کے لیے، حسین چراغ ہدایت ہے اہل ایمان کے لیے، حسین چراغ ہدایت ہے کائنات کے مسلمانوں کے لیے، بلکہ حسین چراغ ہدایت ہے روئے زمین پر بسنے والے ہر انسان کے لیے۔ آؤ حسین کی بارگاہ میں یہیں سے ہدایت کی روشنی ملے گی، اور اسی روشنی کو لے کے انسان صاحب ہدایت ہوگا۔ حسین چراغ ہدایت بھی ہے، اور فرمایا وَسَفِینَةُ النجات، حسین کشتی نجات بھی ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں کسی نے عرض کیا تھا فرزند رسول الستم کلکم سبل النجات، فرزند رسول کیا آپ سب اہل بیت سفینہ نجات نہیں ہیں؟ مولا نے فرمایا کیوں نہیں، بے شک ہم سب کشتی نجات ہیں، اس لیے کہ پیغمبر گرامی اسلام کی معتبر اور متفق علیہ حدیث موجود ہے، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من راکبها نجا فمن تخلف عنها ضل فغرق وہوا۔ پیغمبر نے فرمایا تھا لوگوں میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس کشتی پہ سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا، اور جو سوار ہونے سے رہ جائے گا ڈوبنا بھی اسی کا مقدر ہے، ہلاکت بھی اسی کا مقدر ہے۔ میرے محترم سامعین، جس طرح طوفان نوح سے بچنے کا واحد ذریعہ نجات کشتی نوح تھی، پیغمبر نے بھی بتا دیا او میری امت اگر عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو واحد ذریعہ نجات میرے اہل بیت۔ مولا کیا آپ سب کشتی نجات نہیں ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں، ہم سب کشتی نجات۔ سائل پوچھتا ہے مولا پھر خصوصیت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کو سفینہ نجات کیوں کہا گیا؟ فرمایا ہیں تو ہم سب کشتی نجات، ولیکن سفینۃ الحسین عسرا، لیکن حسین کا سفینہ سب سے پہلے ساحل پہ پہنچنے والا، کشتی حسین سب سے پہلے ساحل پہ۔ حسین تیری عظمت کو سلام۔ کون حسین؟ سنی محدثین نے اس روایت کو لکھا، سید الانبیاء ام المومنین حضرت عائشہ کے گھر آئے، آ کے سوال کیا عائشہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے، مجھے بڑی بھوک لگی ہے۔ ام المومنین عرض کرتی یا رسول اللہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ پیغمبر نے عبا اٹھائی کندھوں پہ ڈالی، گھر سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ ام المومنین پوچھتی یا رسول اللہ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ سنو گے جملے؟ پیغمبر نے فرمایا عائشہ خانہ زہرا میں جاتا ہوں تاکہ حسن اور حسین کو دیکھوں میری بھوک ختم ہو جائے۔ خانہ زہرا میں جا تاکہ حسن اور حسین کو دیکھوں، تاکہ میری بھوک ختم ہو جائے۔ کون حسین؟ روایت کہتی ہے کان رسول اللہ بابا الحسن والحسین۔ حسنین کی عظمت واضح ہوگی جب میں ترجمہ کروں گا اس جملے کا، حسین تیری عظمت کو سلام۔ روایت کے لفظ ہیں جب جناب حسنین کو پیغمبر دیکھتے تھے نا، امام حسن اور امام حسین کو دیکھ کے پیغمبر یہ جملے فرماتے تھے بے ابی انت و امی یا حسین، حسین تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ حسین کو دیکھ کے پیغمبر فرماتے تھے حسین تم پر میرے ماں باپ قربان۔ اللہ عظمت حسین۔
دوسری روایت بھی سنی ہے جسے محدثین اہل سنت نے بھی ذکر کیا. جناب ام المومنین ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ گرمی کا دن تھا، سید الانبیاء باہر سے گھر تشریف لائے اور مجھے فرمایا ام سلمہ میں بڑا تھکا ہوا ہوں، میں حجرے میں آرام کرنے جا رہا ہوں اور کوئی مجھے بے آرام نہ کرے. بی بی کہتی ہیں پیغمبر حجرے میں تشریف لے گئے آرام کے لیے. تھوڑی دیری گزری تھی، چھوٹا نواسا حسین آیا نانا کو تلاش کرتے ہوئے. نانی اماں میرے نانا کہاں ہے؟ بی بی نے فرمایا بیٹا تیرا نانا حجرے میں آرام کر رہا ہے. نانی میں نانا سے ملنا چاہتا ہوں. فرمایا بیٹا تیرے نانا نے منع کیا ہے کہ میں آرام کرنا چاہتا ہوں اور کوئی مجھے بے آرام نہ کرے. امام حسین نانی کی طرف دیکھ کے ایک مرتبہ عرض کرتے نانی اماں کیا میرے نانا نے منع کیا ہے حسین بھی نہ آئے؟ کیا میرے لیے بھی نانا نے منع فرمایا کہ حسین بھی نہ آئے؟ اللہ تعالیٰ یہ جملے پیغمبر نے حجرے کے اندر سنے، نانی اور نواسے کے. حجرے کے اندر سے آواز دے کے فرمایا ام سلمہ میرے حسین کو نہ روک، میرے حسین کو آنے. بی بی کہتی ہے حسین حجرے کے اندر داخل ہوئے. میں دیکھ رہی تھی پیغمبر چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے. امام حسین کو ہاتھ سے پکڑا اور سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہنا یا حسین، ہنا یا حسین. حسین آ میرے سینے پہ سوار ہو جا، حسین میرے سینے پہ سوار ہو جا. بی بی ام سلمہ کہتی میں نے آنکھوں سے دیکھا پیغمبر کا سینہ تھا، حسین کے قدم تھے. پیغمبر اپنے سینے پہ بٹھا رہے تھے حسین. کون حسین؟ تو کبھی مہر نبوت کا سوار تھا. کون حسین؟ کبھی رسالت کے سینے پہ سوار ہوتا تھا. اور کون حسین؟ کبھی کبھی سرکار دو عالم مولا امیر سے فرمایا کرتے تھے یا علی حسین کو بازوؤں سے پکڑ کے بلند کر. مولا امیر المومنین امام حسین کو یوں بازوؤں سے پکڑ کے اٹھاتے اور پاک پیغمبر امام حسین کے پورے وجود کے بوسے لینا شروع کر دے. کبھی پیشانی، کبھی رخسار، کبھی بازو، کبھی ہاتھ، کبھی سینہ. مولا امیر عرض کرتے یا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ پیغمبر فرماتے اقبل مواضع السیوف، میں ان جگہوں کے بوسے لے رہا ہوں جہاں تلوار لگے گی، جہاں جیسے لگے گی. اجرکم علی اللہ. عزادار حسین آ گیا عاشور کا دن. خوشی نہ منا اس دن، فرزند زہرا ذبح ہو گیا. اپنے مردوں کو یاد نہ کر، اپنی قبروں پہ نہ جا سکتا ہے تو جا حسین کی زری پر، جا سکتا ہے تو حسین کی قبر پر، جا سکتا ہے تو حسین کے تعزیے پر. بنی امیہ کو راضی نہ کر، اللہ کے رسول کو راضی کر. دنیا کہتی ہے یہ خوشی کا دن تھا، فرزند رسول کو شہادت ملی. آزاد اور سنو گے ام سلمہ کو پیغمبر کربلا کی خاک دے کے گئے تھے. ام سلمہ جب تک یہ خاک رہے سمجھنا میرا حسین زندہ ہے، اور جس دن خاک خون تازہ میں بدل جائے سمجھنا میرا حسین شہید ہو گیا. ازادر یہ وہ روایت ہے جسے سنی محدثین اور علماء نے ذکر کیا. 28 رجب کو فرزند زہرا نے مدینہ چھوڑا. 9 محرم تک ہر روز بی بی خاک کو دیکھتی تھی، خاک نظر آتی تھی. ازادر جب عاشور کا دن آیا، ظہر کی نماز کا وقت ہوا، بی بی نے دیکھا خاک ہے. ازادارو جب عصر کا وقت ہوا، جناب ام سلمہ کہتی میری آنکھ لگ گئی، میں نے عالم خواب میں دیکھا
پیغمبر کے سر سے دستار اتری ہوئی تھی، پیغمبر کے سر پہ امامہ نہیں تھا، زلفیں بکھری ہوئی، کربلا کی خاک پیغمبر کے سر پہ، ریش اقدس میں خاک، پیغمبر رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی یہ کیفیت؟ فرمایا ام سلمہ تو سو رہی ہے، میرا حسین مارا گیا، میرا حسین کربلا میں ذبح ہو گیا۔ او پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والوں، عاشور کے دن تو پیغمبر کے سر سے بھی دستار اتری تھی، پیغمبر کے سر میں بھی خاک تھی، پیغمبر کی ریش اقدس بھی خاک تھی۔ ام سلمہ میں کربلا سے آ رہا اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین، خدا مجھے بھی حوصلہ دے، آپ کو بھی حوصلہ دے۔ گزر جائے گا عاشور کا دن، کون اگلے سال زندہ ہوگا فرزند زہرا کے غم منانے کی سعادت حاصل کرے؟ آخری مجاہد بھی راہ خدا میں پیش کر چکے حسین، پشت خیمہ پہ علی اصغر کو دفن کر چکے۔ اب حسین آئے، ایک مرتبہ خیموں کا جائزہ لیا، نہ حبیب کا خیمہ، نہ حبیب خیمے میں نظر آتا ہے، نہ مسلم کا خیمہ، اصحاب کے خیمے خالی، بھائیوں کے خیمے خالی، اولاد کے خیمے خالی۔ مظلوم آئے ودا کے لیے اس خیمے میں جہاں بیمار بستر بیماری پہ دراز تھا، بیٹے سے ودا کرنے کے لیے حسین آئے۔ سید سجاد نے بابا کی کیفیت کو دیکھا، تڑپ گئے سجاد، عالم غش میں تھے۔ ذرا اندازہ لگاؤ، جو صبح سے لاشیں اٹھا رہا لباس خون خون تھا، بدن خون آلود تھا، علی اصغر کا خون چہرے پہ ملا ہوا تھا، علی اکبر کا خون، قاسم کا خون، بدن خون آلود۔ سید سجاد دیکھ کے تڑپ گئے، بابا کی کیفیت دیکھ کے سوال کیا، بابا اینا اینا حبیب، بابا حبیب کہاں چلے گئے؟ اینا اینا مسلم، بابا مسلم کہاں چلے گئے؟ اینا اینا عمی العباس، بابا آپ کی یہ کیفیت ہو عباس کہاں گئے؟ مظلوم سوال کے جواب میں فرماتے کر وقت بیٹا حبیب بھی مارا گیا، مسلم بھی مارا گیا، عباس بھی مارے گئے۔ سجاد پوچھتے بابا آخر علی الاکبر، بابا میرا بھائی علی اکبر کہاں گیا؟ سوال کا جواب ہوگا سجاد بیٹا کہاں تک پوچھے گا، میں کہاں تک بتاؤں؟ یا تو رہ گیا یا تیرا غریب بابا حسین۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ پھوپھی سے عرض کی، پھوپھی اماں مجھے تلوار اور عصا لا کے دو۔ عصا کو کیا کرنا تھا؟ سجاد نے، بیمار تھا سجاد، عصا کے سہارے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ پھوپھی اماں مجھے تلوار اور عصا لا کے دو۔ عصا کے تلواریں اٹھا سجاد، خیمے سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ مظلوم نے فرمایا بیٹا سجاد کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ بابا جس راہ پہ حبیب چلے گئے، جس راہ پہ چچا عباس چلے گئے، جس راہ پہ بھائی علی اکبر چلے گئے۔ فرمایا بیٹا سجاد تیرے محاذ کا نام کربلا نہیں ہے بیٹا، تجھے ماں بہنوں کے ساتھ کوفہ و شام کے درباروں والا۔ اسرار امامت سپرد کیے، بیٹے سے ودا کیا، آئے بہن کے خیمے میں۔ ایک مرتبہ بہن کو پکارا، اختی زینب ایتینی بصوب عتیق، بہن مجھے پرانا لباس لا کے دو، بہن مجھے پرانا لباس لا کے دو۔
یہ لباس نہیں حسین کفن مانگ رہا تھا، اور فرمایا بہن پرانا لباس لا کے دو جس میں لوگ رغبت نہ کریں اور میری شہادت کے بعد میرا وہ لباس نہ اتارے، میری لاش کو برہنہ نہ کریں۔ عزادارو کس جگر سے بہن نے لباس پرانا دیا ہوگا جو جانتی ہو کہ میرا بھائی جنت کے لباس پہنتا رہا۔ عزادارو لباس کو اپنے لباس کے نیچے زیب تن کرنے کے بعد مظلوم نے فرمایا بہن اب حسین کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک بیوی سے ودا کر سکوں، بہن ایسا کرو ساری بیویوں کو اکٹھا کرو، میں سب کو سلام آخر کر کے چلا جاتا ہوں۔ عزاداروں بیویاں جمع ہوئی، مظلوم سلام آخر کے لیے آئے، یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا فاطمہ یا سکینہ یا فضۃ جاریۃ ام الزہرا علیکن من السلام، او زینب و کلثوم میرا سلام آخر۔ عزادر حسین کی عظمت کو سمجھو، جہاں بہنوں کو سلام کیا، جہاں بہرم کو سلام کیا، جہاں بیٹیوں کو سلام کیا، حسین نے گھر کی کنیز فضہ کو بھی بھلایا نہیں ہے۔ میری ماں زہرا کی کنیز فضہ میرا سلام، عزادارو سلام کرنا تھا، کوہرام مچا، بیویوں نے حلقہ باندھا، ماتم شروع ہوا، وا محمدہ وا علیہ وا فاطمہ وا حسینہ۔ عزادارو جن بچوں کا، جن بیویوں کا آخری سہارا بھی رخصت ہو رہا ہو، کیا کیفیت ہوگی ان بیویوں کی۔ عزادارو ایک جملہ سن لینا، مظلوم جب سلام آخر کر کے خیمے سے نکلنے کا ارادہ کیا، زینب کیا کرتی تو جانتی تھی میرا بھائی آخری سہارا جا رہا ہے۔ عزادارو جناب زینب بھائی کے آگے آ گئی اور ایک جملہ کا مہلن مہلن یا اخی، بھیا تھوڑی دیر تو رک جائیے، بھیا تھوڑی دیر تو رک جائیے، وہ جانے میں اتنی جلدی نہ کیجئے، بھیا ہمارا آخری سہارا اتنی جلدی۔ اجرکم علی اللہ، بہن کو صبر کی تلقین فرمائی، بیویوں کو صبر کی تلقین فرمائی۔ ایک مرتبہ جناب زینب کے خیمے میں آ کے فرمایا بہن زینب مجھے بابا کی وصیت یاد آ رہی ہے، بہن ذرا سر سے چادر تو ہٹاؤ۔ زینب نے سر سے چادر کو ہٹایا، بھائی نے بہن کے سر کے بوسے لینا شروع کیے۔ بھیا یہ کیا؟ فرمایا میرے بابا کی یہ وصیت ہے جو پوری کر رہا ہوں۔ بی بی عرض کرتی بھیا ذرا بندے قبا کھولیے، مظلوم نے بندے قبا کھولے، بہن نے بھائی کے گلے کے بوسے لینا شروع کیے۔ بھیا یہ کیا؟ میری ماں زہرا کی وصیت تھی جو میں پوری کر رہی ہوں۔ عزادارو سنو گے، زینب کی عظمت یہ ہے، علی کی بیٹی کا مقام یہ ہے۔ حسین نے کربلا میں 2 وصی بنائے ہیں، سید سجاد کو بھی وصی بنایا، بہن زینب کو بھی وصی بنایا، سید سجاد سے بھی وصیتیں کی، جناب زینب سے بھی وصیتیں کی۔ اور سنو گے جملہ، مظلوم نے 2 وصیتیں فرمائی۔ پہلی وصیت کی اختی زینب لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، بہن زینب مجھے نماز تہجد میں بھلا نہ دینا، بہن نماز شب میں میرے لیے دعا کرتی رہنا۔ دوسری وصیت کی اختی زینب حفظی ایتامی، بہن میرے یتیموں کی حفاظت کرنا، بہن میرے یتیم تیرے حوالے۔ عزادارو وصیتیں کر کے، صبر کی تلقین کر کے، ایک مرتبہ ذوالجلالہ کے قریب آئے اور ایک مرتبہ دیکھا دائیں بائیں کوئی سوار کرانے والا نظر نہیں آیا۔ ایک مرتبہ مقتل کا رخ کر کے مظلوم نے فرمایا یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا مالی انادیکم فلا تجیبون، او میرے بہادرو، او میرے شاہ سوارو، او تم کہاں چلے گئے؟ آج حسین بلاتا ہے تم جواب نہیں دیتے۔ او میرے بہادرو تم کہاں چلے
گئے سوار، ذوالجناح پہ ہو گئے سوار۔ حضرات سنو گے جملہ، ذوالجناح پہ سوار ہونے کے بعد ذوالجناح نے چند قدم اٹھائے، ذوالجناح رکا۔ مظلوم نے فرمایا ذوالجناح میں جانتا ہوں تو بھی تو 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، میں جانتا ہوں تو بھی صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکا ہے، ذوالجناح مجھے ایک مرتبہ خیمے، ایک مرتبہ مقتل میں لے جا، میں پلٹنے کی تکلیف نہ دوں گا۔ ذوالجناح نے جو سر سے قدموں کی جانب اشارہ کیا، مظلوم نے کیا دیکھا؟ 4 سال کی بچی ذوالجناح کے قدم پکڑ کے کہتی ہو میرے بابا کا گھوڑا، اور میرے بابا کو مقتل نہ لے جا، اور میں صبح سے دیکھ رہی اور جو بھی مقتل گیا واپس نہ آیا۔ میرے بابا کا گھوڑا میں صبح سے دیکھ رہی ہوں، جو بھی مقتل گیا واپس نہ آیا۔ حسین ذوالجناح سے اترے، بچی کو گود میں لیا۔ سنو گے جناب سکینہ نے ایک سوال کیا، یا ابا کا استسلمت للموت، بابا آپ مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ بابا آپ مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ فرمایا سکینہ بیٹی جس کا کوئی مددگار نہ ہو، جس کا کوئی یار و یاور نہ رہا، وہ مرنے کی تیاری نہ کرے تو کیا کرے؟ ازادارو جب سنا نا کہ بابا موت کی طرف جا رہے ہیں، عرض کی بابا ردنا الی حرم جدنا، بابا ہمیں تو مدینے پہنچا دیجئے، ہمیں تو مدینے پہنچا دیجئے، اجرکم علی اللہ۔ سکینہ کو تسلی دی، سکینہ کو تشفی دی، جناب سکینہ کو خیموں میں بھیجا۔ اب غریب حسین آئے، آخری مرتبہ اتمام حجت کیا اور کہو لشکر یزید اس وقت اللہ کی پوری زمین پر میرے سوا کوئی محمد کا بیٹا نہیں ہے۔ لشکر یزید اس وقت پوری زمین پر میرے سوا کوئی فاطمہ زہرا کا لال نہیں ہے، کوئی علی کا بیٹا نہیں ہے، میں ہوں جو جوانان جنت کا سردار ہوں۔ مجھے بتاؤ لشکر یزید، کیا حسین نے دین بدلا ہے؟ کیا حسین نے دین میں بدعت پیدا کی ہے؟ کیا میں نے نبی نیا بنایا ہے؟ آواز آئی نہیں حسین، نہ تو نے دین بدلا، نہ تو نے نبی نیا بنایا، نہ تو نے دین میں بدعت پیدا کی۔ مظلوم نے فرمایا فَبِمَ تَسْتَحِلُّونَ دَمِي، پھر میرے خون کو حلال کیوں سمجھتے ہو؟ ایک آواز آئی بغضاً لِأَبِی کا، حسین تیرے بابا علی کا بغض ہے ہمارے سینوں میں، علی کا انتقام تم سے لیا جائے گا۔ علی کا بغض ہے ہمارے سینوں میں، علی کا انتقام تم سے لیا جائے گا۔ ازادارو اب وہ مرحلہ آیا، مظلوم نے ذوالفقار کو بے نیام کیا، غریب کربلا نے جنگ شروع کی۔ ازادارو رب کعبہ کی قسم، کربلا کی جنگ سے پہلے لوگ جب شجاعت کی بات کرتے تھے خیبر و خندق کے حوالے دیا کرتے تھے، لیکن غریب نے وہ جنگ کی، لوگ علی کی شجاعت کو بھول گئے تھے۔ خدا جانتا ہے مظلوم کربلا حملہ کرتے تھے، لشکر یزید بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگتا تھا، الحذر الحذر کی صدائیں آتی تھی، الامان الامان کی آوازیں بلند ہوتی تھی۔ مظلوم فرماتے تھے بھاگتے کہاں ہو؟ اور تم نے میرے بھائی مار دیے، تم نے میرے بیٹے مار دیے، اور تم نے میرے مہمان ذبح کر دیے۔ آؤ دیکھو اس غریب کی جنگ جس کے بھائی مارے گئے، اس کی جنگ دیکھو جس کے بیٹے ذبح ہو گئے، 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، لاشوں پہ لاشیں گر رہی تھی۔ ازادارو ایک مرتبہ غیب سے آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ آپ نے رب کی طرف پلٹا، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، تو
رب سے راضی۔ عزادارو حاطف کی آواز کا آنا تھا، حسین نے تلوار کو نیام میں ڈالا، گھٹیا دشمن اکٹھے ہوئے، اب کیا تھا، تیر والے نے تیر چلایا، تلوار والے نے تلوار ماری، نیزہ والا نیزہ لے کے بڑھا، کسی کو کچھ نہ ملا اس نے پتھر مارا۔ عزاداران حسین اب وہ منزل آ گئی، زخموں سے چور چور بدن میں تیر پیوست، اب وہ منزل آئی ایک مرتبہ جو ایک نیزہ مظلوم کے لگا، ذوالجناح پہ سنبھل نہ سکے، ذوالجناح کو جب احساس ہوا، عزادارو ذوالجناح نے گھٹنے ٹیکے، غریب حسین ذوالجناح سے زمین پہ آیا، تیر پیوست ہو کے بدن سے نکلے۔ او میرے شیعہ سنی بھائیو، کیوں بناتے ہیں ذوالجناح کی شبیہ، کیوں بناتے ہیں ذوالجناح کی یادگار؟ عزادارو یہ تو ان مسلمانوں سے ذوالجناح کو بھی اتنا شعور تھا۔ ذوالجناح نے کیا کیا؟ امام کا طواف کرنا شروع کیا، ذوالجناح نے امام کے بدن سے اپنے منہ سے تیر نکالے، ذوالجناح نے حسین کے بدن سے تیر نکالے، 20 ملاعین کو قدموں سے فنار کیا۔ عزادارو اب وہ پڑا اور جس نے رسول کی تصویر کا حیا نہ کیا، ادھر شمر خنجر لے کے بڑھا، عزادارو ادھر 70 قدم کے فاصلے پہ زینب آ گئی، ادھر ضربیں چلنا شروع ہوئی۔ عزادارو زینب کیا کر سکتی تھی؟ ایک مجبور بہن کیا کر سکتی ہے؟ ایک لاچار بہن کیا کر سکتی ہے؟ بس اتنا کہا، یبنا سعد اتنظر و یقتل ابو عبداللہ، او ابن سعد تو دیکھ رہا میرا ماں جایا ذبح ہو رہا، کوئی ہے اور جو میرے ماں زہرا اور میری ماں زہرا کے جائے کو بچائے۔ عزادارو ایک مرتبہ مظلوم کی آوازی بہن خیمے میں پلٹ جا۔ عزادارو شمر کہتا ہے اور جب میں ضربیں چلا رہا تھا، ضرب چلی، زمین کربلا میں زلزلہ آیا، سیاحانیاں چلنا شروع ہوئی، عزادارو آواز گونجی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ عزادارو سیدہ زینب دوڑ کے آئی سید سجاد کے پاس، بیٹا سجاد دیکھ یہ زمین کربلا میں زلزلہ کیسا، یہ سیاحانیاں کیسی، خفیہ مزرہ خیمے کا پردہ ہٹاؤ۔ عزادارو بی بی نے جو کہیں گے نماز ادا کریں گے، ایک مرتبہ
یا حسین 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 یا حسین